السلام علیکم ٹو آل اکنامک لورس. آج ہم ایشوز ان پاکستان اکانومی اکبر زیدی کی بک کا چیپٹر نمبر 21 جو ہم پڑھ رہے تھے سوشل سیکٹر کا، ٹھیک ہے، جس میں ہم ہیلتھ اور پاورٹی کا نیکسس اور ہیلتھ سیکٹر کو ڈیٹیل میں دیکھ رہے تھے پاکستان کے. تو اس کے ہم جو فرسٹ 2 پارٹس ہیں وہ کور کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. اب آج کا جو پارٹ ہے بیسیکلی وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے اندر ہم جو پاکستان کی ہیلتھ پالیسی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ہیلتھ پالیسی ہماری ہے کیا اور اس میں کن ایریاز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور کتنے سال کے لیے وہ ہیلتھ پالیسی بنائی گئی تھی، ٹھیک ہے. سو ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو ہیلتھ پالیسی جو پاکستان کی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ کو انفارمیشن مل سکے. اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس کا رول کیا ہے ان دا کنٹرول آف کمیونیکیبل ڈیزیزز، ٹھیک ہے. اگر پاکستان کی گورنمنٹ کا ہم ڈیپلی رول دیکھتے ہیں کمیونیکیبل ڈیزیزز، ہم نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا تھا کہ کمیونیکیبل ڈیزیزز کون سی ہوتی ہیں جو کہ کمیونیکیشن سے یا انٹریکشن سے، سوشل انٹریکشن کے تھرو جو اسپریڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اب اگر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک ڈیوائڈنگ لائن ایمرج وین وی چیک دا پروویژن آف پریونٹیو کیئر اینڈ امیونائزیشن سروسز، ٹھیک ہے. اگر ہم پریونٹیو کیئر کی طرف دیکھتے ہیں یا امیونائزیشن جو ہے، یعنی امیونائزیشن کا مطلب جو ہم ویکسینیشن وغیرہ لگواتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی سروسز کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ان دونوں کو ہم اگر آبزرو کرتے ہیں تو ہمیں ان کے بیچ میں ایک لائن نظر آتی ہے یا ہمیں ان کے بیچ میں ایک گیپ نظر آتا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی پروویژن جو ہے وہ ہر بندے تک اویلیبل نہیں ہے. مارکیٹ ڈریون جو پروفٹ اورینٹڈ سیکٹر ہے ہمارا، سو کالڈ جسے ہم ہیلتھ سیکٹر کہتے ہیں، اٹ ناٹ انوالو ان پریونٹیو میجرز، ٹھیک ہے. وہ پریونٹیو میجرز کے لیے انوالو نہیں ہوتا تاکہ جو کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے یا ان کا اسپریڈ کو ہم کنٹرول کر سکیں. ہم نے دیکھا کہ جب کرونا آیا تو بہت ڈیفیکلٹی سے یا بہت ڈیفیکلٹ طریقے سے امپوز کرنا پڑا لوگوں کو کے اوپر کے جو ہے وہ پریونٹیو میجرز اڈاپٹ کی جا سکیں، ٹھیک ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جو ہے فیسلٹیز اویلیبل اس طرح سے نہیں تھی. پرائیویٹ سیکٹر از ناٹ انوالو ان دا پروویژن آف ہیلتھ سروس. اب پرائیویٹ سیکٹر جو ہوتا ہے وہ تو پروفٹ اورینٹیڈ ہوتا ہے بیسیکلی، وہ جو ویلفیئر سروسز ہوتی ہیں اس کے اندر زیادہ اس کی انوالومنٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. سو ویلفیئر سروسز پرووائڈ کرنا بیسیکلی گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے ہمارا وہ انوالو نہیں ہوتا ہیلتھ سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے یا پھر امیونائزیشن جو سروسز ہیں، ویکسینیشن وغیرہ جو ہے اس کو پرووائڈ کرنے میں لوگوں کے اندر. پاکستان کی ہیلتھ اگر پالیسی دیکھتے ہیں ہم کہ پاکستان میں ایک ہیلتھ پالیسی ہے جو کہ 2001 میں بنائی گئی تھی، ٹھیک ہے. منسٹری آف ہیلتھ ایک ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان کا جہاں پہ جس نے ایک ایجنڈا جو ہے وہ بنایا جس میں ہیلتھ کیئر سروسز یا ہیلتھ کیئر ریفارمز جو ہیں وہ پیش کیے گئے، ٹھیک ہے. یہ 2001 میں بنا تھا. اب اس میں گورنمنٹ پالیسی جو بنائی گئی وہ اس کے کچھ فیچرز تھے، ٹھیک ہے. وہ فیچرز دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ کیا کیا فیچرز تھے جو گورنمنٹ پالیسی ہیلتھ کیئر سیکٹر کے لیے بنائی گئی تھی. ہیلتھ کیئر سیکٹر انویسٹمنٹ ہوا ٹو بی دا پارٹ آف گورنمنٹ پاورٹی ایلیویشن پروگرام، ٹھیک ہے. ہیلتھ کیئر جو سروس کے اندر ہم نے کہا کہ جو انویسٹمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے، وہ کس چیز کا پارٹ ہوگی؟ پاورٹی ایلیویشن پلان جو ہے گورنمنٹ کا، اس کا پارٹ ہوگی جو ہیلتھ کیئر کے اندر ہم انویسٹمنٹ کریں گے. پھر پرائمری اور جو سیکنڈری سیکٹر ہے وہ ور ٹو گیٹ پرائرٹی اٹینشن اوور ٹرشری کیئرز، ٹھیک ہے. اس پرائمری اور سیکنڈری سیکٹر جو ہوں گے اکانومی کے ان کو ہم زیادہ امپورٹنس دیں گے. پھر گڈ گورننس کو ہم نے پچھلے چیپٹر میں بھی دیکھا کہ گڈ گورننس کو ایز اے پلر لیا گیا کہ آن وچ کوالٹی کیئر واز ٹو بی اچیوڈ، ٹھیک ہے. کیونکہ گورننس اچھی ہوگی، گورننس جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ گورننس کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کا جو رولڈ کر رہے ہوتے ہیں اور جو رولنگ ہوتی ہے کلاس، ان دونوں کا آپس میں انٹریکشن جو ہے وہ یا ریلیشن شپ جو ہے وہ گورننس ہوتا ہے بیسیکلی. تو اگر گڈ گورننس ہوگی تو obviously وہ ایز اے پلر کا کام کریں گی ان دا پروویژن آف گڈ ہیلتھ کیئر سروسز فار دا پیپل. Considering these broad goals, 10 areas of reforms were identified. ٹھیک ہے. اب ان گولز کو دیکھتے ہوئے 10 ایریاز جو تھے وہ مزید ڈیفائن کیے گئے جن کو ہم نے بیسیکلی 10 ٹارگیٹس جو ہیں وہ بنائے گئے جن کو ہم نے اچیو کرنا تھا. ان میں سے پہلا ٹارگیٹ کیا تھا کہ ریڈکشن آف کمیونیکیبل ڈیزیزز
انکلوڈنگ ٹربیکلوسس, ملیریا, ہیپیٹائٹس, ایڈ, یہ ساری جو ڈیزیزز ہیں ان کو ریڈیوس کیا جائے یا ان کو کنٹرول کیا جائے, بیسیکلی ان کی ویکسینیشن وغیرہ لگائی جائے. اس میں ہمارا جو مین ٹارگیٹ تھا وہ ایکسٹینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن تھا, یعنی ای پی آئی جو پروگرام تھا جس کے اندر ہم نے ویکسینیشن وغیرہ انٹروڈیوس کروائیں جو کہ ڈفرینٹ ایج کے لوگوں کو لگائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. ویکسینیشن جو پری میچور بچے ہوتے ہیں ان کو الگ طریقے کی لگتی ہیں, پھر کچھ ویکس تک بچوں کو 1-2 سال تک جو ہے وہ ویکسینیشن لگتی رہتی ہے, ٹھیک ہے. سو وہ ڈفرینٹ ٹائم انٹرولس کے ساتھ کچھ ویکسینیشنز ہیں ڈفرینٹ ڈیزیزز کی جو کہ لگائی جاتی ہیں. سو اس پروگرام کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا ای پی آئی کے تھرو, جو کہ ایکسٹینڈیڈ پروگرام فار امیونائزیشن تھا, ٹھیک ہے. پھر دا ایڈریس آف ڈیفیشنسیز ان پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر لیول, جو مال نیوٹریشن ہے پرائمری اور سیکنڈری لیول کے اوپر پاپولیشن کے اندر, ٹھیک ہے, ٹرینڈ لیڈی ہیلتھ ورکرز were to be utilized to cover the unserved population. تو لیڈی ہیلتھ ورکر جو ہیں ان کو بیسیکلی ہائر کیا گیا اور ان کو ٹریننگ پہلے تو پرووائڈ کی گئی تاکہ وہ لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کر سکیں کہ وہ کس طرح کا فوڈ سپلیمنٹس یا پھر کس طرح کا جو کتنی انٹیک ہے ان کی کیلوری انٹیک کتنی ہے ہونی چاہیے تاکہ وہ مال نیوٹریشن سے بچ سکیں, ٹھیک ہے. پھر ڈیولیوشن آف جو ہے پلان was to be used to improve quality of services and care provided by district health officers at district level. جو پلانس تھا اس کو ڈیوالو کیا گیا اور یوز کیا گیا تاکہ کوالٹی آف جو سروسز ہیں ان کو امپروو کیا جائے, اور ساتھ ساتھ جو کیئر سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں ان کو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی انہینس کیا جائے, ٹھیک ہے, لوکل لیول کے اوپر بھی. سو ہمیں یہاں سے بھی ڈی سینٹرلائزیشن جو ہے اس کی امپورٹنس کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ اگر ہم جو ڈسٹرکٹ لیول ہے یا پھر ہمارا جو میونسپل لیول ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ہیلتھ کیئر سروسز جو پرووائڈ کرنا اسٹارٹ کریں تو اس سے جو اوور آل اکانومی یا اوور آل جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا برڈن جو ہے وہ بیسیکلی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. ٹو پروموٹ جینڈر ایکوالٹی ان ہیلتھ سیکٹر, ٹھیک ہے, جینڈر ایکوالٹی جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے اکانومی کے اندر کے میلز جو ہے ان کی ہیلتھ کو زیادہ فوکس دیا جاتا ہے. اگر ہم رورل ایریاز کی طرف دیکھیں تو اگر میل جو ہے وہ ہی مین ارنر ہے ہاؤس ہولڈ کا تو اس کی ہیلتھ کو بیسیکلی زیادہ فوکس کیا جاتا ہے, کیونکہ اگر وہ بیمار پڑ جائے گا تو وہ ہیوی کاسٹ پڑے گی ان کو, obviously وہ کما کے نہیں لے کر آئے گا, اور جو باقی فیملی جس کو اس ایک ممبر نے فیڈ کرنا ہے وہ ڈپرائیوڈ ہو جائیں گی یا اگنورڈ رہیں گی. سو جو جینڈر ایکوالٹی ہے ہیلتھ کیئر سیکٹر میں اس کو پروموٹ کیا کرنے پہ فوکس تھا, اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کیئر سروسز جو ہیں ان کو پرووائڈ کرنا ٹو چائلڈ بیئرنگ مدرز جو ہیں ان کو جو ہے ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ کرنا بھی اس ایجنڈا کا حصہ تھا. پھر نیوٹریشن سپلیمنٹس جو ہیں وہ بھی پاپولیشن جو ٹارگیٹڈ پاپولیشن ہے جو سلمس ایریا میں رہتے ہیں یا پھر جو لوور باٹم کلاس ہے ہماری, جو نیگلیکٹڈ کلاس ہے ہماری, جو کہ پور ہیں, ان کو جن کے پاس پروویژن آف بیسک ہیلتھ سروسز اویلیبل نہیں ہے ان کے درمیان جو نیوٹریشن سپلیمنٹس ہیں ان کی پروویژن بھی اس ایجنڈا کا حصہ تھا. گریٹر لنک بٹوین ٹیچنگ ہاسپٹلز اینڈ ڈسٹرکٹ لیول ہیلتھ فیسلٹیز, لنکج بیسیکلی بنایا ٹیچنگ ہاسپٹلز کے درمیان میں اور ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ لیول کے اندر جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اویلیبل تھی ان کو امپروو کیا گیا, ان کو انہینس کیا گیا. بیٹر ریگولیشنز ڈیوائزڈ فار پرائیویٹ میڈیکل سیکٹر, ٹھیک ہے, ریگولیشنز جو ہیں وہ پرائیویٹ میڈیکل سیکٹر کے لیے بھی بنائی گئی ٹو امپروو دا اسٹینڈرڈ آف سروسز. گریٹر اویئرنیس واز ٹو بی کریٹڈ, پھر اس میں جو ہے وہ اویئرنیس زیادہ کریٹ کی گئی, مزید اویئرنیس جو ہے کریٹ کرنے کے اوپر فوکس تھا امنگ پبلک ریگارڈنگ پبلک ہیلتھ ایشوز, ٹھیک ہے, جتنے بھی ایشوز ہیں ان کے بارے میں ان کو کم از کم اویئرنیس تو ہو, تاکہ وہ کیونکہ لوگ جو پور کلاس ہے وہ اکثر بیماری کو لے کے جو ہے وہ ایبزارب کرتے رہتے ہیں اور برداشت کرتے رہتے ہیں, وہ میڈیکل سب فیسلٹیز کیونکہ وہ اویل نہیں کر پاتے یا ان کے پاس اتنے فائنینسز نہیں ہوتے تو وہ میڈیکل سروسز کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں, اور جو بیماری ہے وہ آہستہ آہستہ ٹائم ٹو ٹائم وہ انہینس ہوتی جاتی ہے. پھر فارماسیوٹیکل سیکٹر جو ہے اس کو امپروو کیا گیا, ٹھیک ہے, فار بیٹر کوالٹی آف افورڈیبل ڈرگس یا جو میڈیسنز ہیں ان کی اویلیبلٹی اور ان کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے. پالیسی انالیسس اینڈ ریسرچ یونٹ واز ٹو سیٹ اپ ان دا منسٹری آف ہیلتھ, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے اوپر ایک ریسرچ یونٹ بھی بنایا گیا تاکہ مزید جو اس
کے اندر امپروومنٹ لائی جا سکے ٹائم ٹو ٹائم. ٹھیک ہے. سو یہ بیسیکلی 10 ایریاز تھے جن کو ہم نے نیشنل ہیلتھ پالیسی کے اندر انکلوڈ کروایا ان 2001. ہیلتھ پالیسی ٹارگیٹ ایچ ایریا فار 10 ایئر فوکس. اس کا جو پالیسی کا فوکس تھا وہ 10 سال کے لیے تھا. ٹھیک ہے. پھر مئی 2003 میں منسٹری آف ہیلتھ نے ایک رپورٹ پبلش کی جس کے اندر ہم نے اس ایجنڈا جو ہم نے بنایا تھا 10 نکات کا اس کے اوپر جو پروگرس تھی اس کو بیسیکلی انہوں نے بتایا. ٹھیک ہے. تو جو پروگرس ہوئی اس ٹائم تک 2 سالوں میں وہ پروگرس یہ تھی کہ ویکسینز جو تھیں وہ ریسیو کر لی گئی تھیں. ٹھیک ہے. لیڈی ہیلتھ ورکرز کو کچھ حد تک ٹرین کر لیا گیا تھا اور ساتھ ساتھ کانٹراسیپٹیو تاکہ پاپولیشن کو کنٹرول کیا جا سکے. اوبویسلی جب زیادہ پاپولیشن گروتھ ہوگی تو آپ کو زیادہ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کی ضرورت ہوگی سوسائٹی میں. اور جو ہے وہ کیونکہ ہم ایک ڈیولپنگ اکانومی اور ریسورس کنسٹرینٹ ہے تو اس لیے پاپولیشن گروتھ کو بھی کنٹرول کرنا ایک موٹیو تھا. سو دا کور فوکس آف دا گورنمنٹ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ویلفیئر سیکٹر جو ہے ہمارا گورنمنٹ کا جو کور فوکس تھا وہ کس چیز پہ تھا؟ ان سپورٹ اینڈ اسٹرینتھنگ آف لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام, ایکسٹینڈیڈ پروگرام فار امیونائزیشن اور ساتھ ساتھ اسٹرینتھنگ آف انسٹیٹیوشن. اس کے بعد بھی کچھ پروگرام جو یہ لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام تھا یا جو ایکسٹینڈیڈ جو پروگرام تھا فار امیونائزیشن. ٹھیک ہے. ان کے اوپر بھی بہت زیادہ کام کیا گیا. یہ جو پروگرام تھا امیونائزیشن ایکسٹینڈیڈ پروگرام فار امیونائزیشن یہ 1970s میں بنا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کو اندر بھی جو ہے وہ اس میں ارلی 1990s میں جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا گیا اور پھر اس کی کوریج کی گئی اور اس کا جو ڈکلائن ہم نے دیکھا وہ 1995 میں تھا. اگر ہم جو ہے نیشنل ایک ٹربرکلوسس کنٹرول پروگرام تھا. ٹھیک ہے. وہ بھی انیشیٹ کروایا گیا گورنمنٹ کی طرف سے اور وہ 1996 میں انیشیٹ کروایا گیا تھا اور اس کا سپوز ٹو رن فار دا پیریڈ آف 5 ایئرس. ٹھیک ہے. 2001 تک اس کا ٹارگیٹ تھا. ٹارگیٹ واز فار ٹربرکلوسس کنٹرول اور کیور ریٹ آف اوورلی ایمبیشیس 85% آف دا کیس ڈیٹیکشن ریٹ انڈر 85% آف ٹارگیٹ کیور ریٹ. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام انیشیٹ کروایا گورنمنٹ نے. ٹھیک ہے. اس کا وہ اپریل 1994 میں انیشیٹ کروایا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کا جو اس کا بیسک نام جو تھا وہ پرائم منسٹر پروگرام فار فیملی پلاننگ اینڈ پرائمری ہیلتھ کیئر سروسز تھا. ٹھیک ہے. اور اس کو لیٹرلی چینج ہم نے نام اس کا کر کے نیشنل پروگرام فار پرائمری ہیلتھ کیئر اینڈ فیملی پلاننگ کر دیا. ٹھیک ہے. اور اس کا جو ٹارگیٹ تھا وہ بیسیکلی کیا تھا کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں ان کو ٹرین کیا جائے اور تاکہ وہ ڈفرینٹ ایریاز میں جا کے لوگوں کو ڈور سٹیپ کے اوپر فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کریں اور ساتھ ساتھ جو نیوٹریشس سپلیمنٹس ہیں وہ ان کی پروویژن کو بیسیکلی انہینس کریں. اگر آپ کو کانٹینٹ اچھا لگ رہا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. ہیپی لرننگ.